आगे बंद है, बंद है माइक माइक काम नहीं कर रहा, माइक ऑन करो, माइक بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے رحم کرم اور فضل سے ہمارے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، تم اپنا جب بھی کوئی کام شروع کرو تو اپنے رب کا نام لے کر اس کام کو شروع کرو۔ یعنی کہ حق تعالی جل شانہ نے یہ جو بات فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی اپنا کام شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ کام شروع کرے۔ حق تعالی جل شانہ نے جو بات بیان فرمائی کہ اپنے رب کا نام لے کر کام شروع کرو تاکہ اس کام میں تمہارے برکت بھی ہو، اور ایک جگہ اللہ نے اس بات کو یوں بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کا نام لے کر کسی کام کو شروع کرتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا کام وہ نہیں، اس کا کام ہم خود ہی بنا دیتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے جو یہ بات اتنی حسین بیان فرمائی کہ وہ بندہ جو ہمارا نام لے کر کام شروع کرے تو وہ پھر وہ نہیں، پھر ہم ہی اس کا کام کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اپنی زندگیوں میں بخوبی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بے شک کہ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے اس کائنات کا پتہ پتہ سرکتا ہے، اور جو موسم کی بہاریں ہیں اور جو اس کائنات کا روپ بدلنا ہے، وہ سب کچھ کا مالک حق تعالی جل شانہ ہی ہے، اور وہی قادر مطلق بھی ہے۔ جب اتنی تمام عظیم باتیں ہمارے علم میں ہیں تو بے شک یقیناً ہمارے علم میں یہ بھی ہوگا کہ جب انسان نوالا منہ میں رکھتا ہے تو نوالے کو نوالا بنانے سے لے کر اس کو اپنے پیٹ تک پہنچانے تک بھی انسان کا اختیار تو اس میں شامل ہوتا تو ہے، لیکن اس کھانے کو ہضم کرانے والی ذات جو ہے وہ حق تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے اس کائنات کی ہر چیز اپنے محور میں چل رہی ہے۔ سب کچھ، یہ سورج، چاند، کرنیں، ہر چیز اپنے حساب سے جو ان کا حساب و کتاب رب نے رکھا اس پر یہ قائم ہے۔ لیکن یہ جو انسان حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے، اس انسان کو حق تعالی جل شانہ نے اختیار عطا ضرور فرمایا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اچھائی اور برائی کا علم، دونوں ہی طرح کے علم ہم نے انسان کے اندر کو گون دیا، اور اس علم کو گوننے کے بعد اس انسان کو اچھائی اور برائی کا علم بھی دیا،
اور پھر علم دینے کے بعد اس کا ہم نے اختیار بھی انسان کو عطا فرما دیا. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اچھا کام کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے رب نے اس سے کرا دیا اختیار، اور برا کیا ہو انسان نے تو وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم ہی نے کیا. لیکن حق تعالی جل شانہ نے اس انسان کو اختیار ضرور عطا فرمایا ہے، اور پھر اسی اختیار سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جو یہ نوالے کا جو ابھی ہم سے ہمارے رب نے ہم سے بلوا دیا کہ جب انسان نوالا چباتا ہے اور کھاتا ہے تو آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم بنا کسی طرح سے اس کو اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں. اسی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ حکم ہے کہ جب تم نوالا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تاکہ وہ کام جو تمہارا نوالا جو حلق سے اتارنا ہے وہ تمہارا رب رحمتوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تمہارے حلق سے تمہارے پیٹ تک پہنچا دے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر ایک نوالا تو بہت بڑی چیز، اگر انسان کا اپنا ہی ایک بال حلق میں آ جائے، یا کوئی ایک بال یا ایک تنکا ہی سمجھ لیجئے کوئی ذرہ وہ حلق میں آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر انسان کا کھانس کھانس کر برا حال بھی ہو جاتا ہے. اور جہاں کھانس کھانس کر برا حال ہوتا ہے وہیں اسی سے دوسری بات کو جوڑیے کہ ایک بال اتنے ادھم مچا دیتا ہے انسان کے اندر تو وہ پھر پورا کا پورا نوالا تو انسان کو مارنے کے لیے کافی ہی ہے. لیکن پھر بھی انسان رزق کھاتا ہے، اس سے صحت حاصل کرتا ہے، تندرستی اس کو حاصل ہوتی، غذا اس کی آسان ہوتی، سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا وہ سب کچھ حق تعالی جل شانہ کے کرم اور فضل اور اس کے حکم سے ہی ہو رہا ہے. جبھی ہمیں حکم بھی ہے کہ اپنے رب کا نام لے کر تم کام کو شروع کرو تاکہ پھر اس کام میں سلامتی ہو، اس کام میں سلامتی ہو، اس کام میں رحم ہو، اس کام میں امن ہو، اور وہ کام ویسا ہی ہو جیسا تم چاہتے ہو. اور جب تم اس رب کا نام لے کر شروع کرو گے تو وہ کام تمہارے گمان اور سوچ سے بھی زیادہ رب حسین فرمایا. اب ہم نوالا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ جب نوالا کھا چکو تو اپنے رب کا الحمدللہ اللہ سے ضرور کہو. اس لیے بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنے اپنے رب سے اپنا اپنا تعلق رکھتا ہے. ہر کسی کا گمان ہر کسی سے علیحدہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو گمان اور تعلق کی بات ہے، مگر کرنے کرانے والی ذات تو رب ہی کی ہے. اب جو کچھ بھی ہم پر رحم ہو رہا، کرم فضل ہو رہا، پیار برس رہا، یہ سب کچھ بھی تو رب ہی کا ہے. تو پھر یہ الحمدللہ جو ہمیں کہنے کا حکم ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی، اور وہی بات کہ اگر ہم الحمدللہ کہیں رب سے، یا ہم یہ کہیں کہ اللہ تیرا شکریہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا ہو. اللہ کا شکر ادا کرنا یا اللہ کا حق ادا کرنا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مبارک ادا کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے کیا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتا ہو. اور جہاں تک بات اللہ کے حق کی ہے تو اللہ کے حق کی بات تو خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی مفہوم کہ اللہ کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا نہیں ہوا. تو آپ بتائیے کہ اگر اس مبارک فرمان مبارکہ کو ہم اپنے علم میں رکھیں تو ہم تو ہیں ہی کچھ بھی نہیں. ہم تو اپنے رب کا شکر کیا ہزاروں درجوں کروڑوں زیادہ بھی کچھ بھی کرتے پھرے تو بھی اپنے رب کا ہم شکر ادا کر نہیں سکتے جیسا کہ کرنا چاہیے، جیسا کہ کرنا چاہیے. پھر الحمدللہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب کے کام کی تعریف کریں. اگر ہم کسی حسین چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں یا کسی کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعریف اس چیز کی نہیں، تعریف تو رب کی ہے کہ جس نے اس چیز کو حسین بنا دیا. اب ان پہاڑوں میں ایسا کیا ہے، سورج چاند کرنوں میں ستاروں میں ایسا کیا ہے چمک دمک جس کو دیکھ کر انسان رشک میں آتا ہے؟ نہیں. اگر انسان صرف اپنی نظروں سے دیکھے پھر تو بہت کچھ انہی سب میں سب کچھ نظر آئے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایک مومن ایک بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہو یا اللہ سے اس کا تعلق ہو اور وہ دل کی نگاہوں سے کسی چیز کو بھی دیکھے گا وہ ضرور یہ کہے گا اے رب یہ جو کچھ بھی حسین ہے یہ سب کچھ تو نے پیدا فرمایا ہے. اور پھر وہ تعریف جو ماشاءاللہ کہہ کر کرے گا، سبحان اللہ کہہ کر کرے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعریف تو صرف اور صرف رب کی ہے جس نے سارے جہان کو سجایا. تعریف تو اللہ کی ہے جس نے اس کائنات کو ایک سے بڑھ کر ایک حسین انداز میں اس نے اللہ نے بکھیر رکھا ہے. آپ خود دیکھیے کائنات میں کوئی عمارت ایسی ہے کہ جس کے درمیان پلر نہ ہو، لیکن پوری کائنات ایسی ہے جس کے درمیان کوئی پلر موجود ہی نہیں ہے. آسمان اپنی جگہ ہے، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی. کیسے؟ یہ ہے کہ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ نے، لاکھوں بے شمار فرشتے اللہ نے اس کائنات کی ذمہ داریاں انہیں دے رکھی ہیں. انہیں کیا، فرشتوں کو کیا، اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ ذمہ داریاں دے رکھی ہیں. لیکن بات حقیقت ہے کہ حکم تو رب کا ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ نہ چاہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسی کی ذات ہے کہ وہ دنیا کے آگے دنیا دار کی بھی لاج رکھتا ہے. دنیا کے آگے دیندار کی، دنیا دار کی، سبھی کی عزت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. بہرحال اللہ تو ہم سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہی ہے کہ ہم ہیں کیسے اور کیا جو بھی کچھ ہیں، لیکن عزتیں تو اللہ ہی کی ذات دے رہی. اب وہی بات کہ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، جب بھی تم اپنے رب کا نام لے، جب بھی تم کوئی کام شروع کرو تو تم اپنے رب کا نام لے کر اس کام کو شروع کرو، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر. اب بسم اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے. اب اللہ کون ہے اس کا جملہ خود ہی رب نے آگے بیان فرما دیا کہ رحمان الرحیم، ہم رحمان بھی ہیں اور ہم بڑے رحیم بھی ہیں. اب حق تعالی جل شانہ کا جو یہ گواہی خود رب اپنے بارے میں، حالانکہ اللہ کو تو اللہ ہی نے تو اپنی تعریف بیان فرمائی جو آج ہم تک پہنچی ہے. پہلے اسی نے اپنے آپ کو پسند فرمایا، پھر اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پسند فرمایا، پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام نے پسند فرمایا. ایسے کرتے کرتے آج ہم بھی اپنے رب کو پسند کر رہے ہیں. مگر وہی شروعات کی بات کہ سب سے پہلے تو اللہ ہی نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے آئینے میں دیکھا اور پسند فرمایا. اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اس کائنات میں. اگر وہ اپنا ایک نور کا ایک نقطہ بھی ظاہر کر دے تو قسم رب کی ربوبیت کی سارا جہان جل کر راکھ ہو جائے، سارا جہان جل کر راکھ ہو جائے. لیکن اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا وہی رب کے فرمان کے تحت کہ میں نے جب اپنی ذات کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور خود ہی کو اتنا ہم نے پسند فرمایا، جس نور کو ہم نے دیکھا اور پھر اسی نور کو ہم نے بے انتہا پسند فرمایا، انہی کا نام ہم نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس حیات مبارکہ میں موجود تھے، تب بھی جو صحابہ کرام آپ کا دیدار فرماتے تھے وہ ایسے نہیں. آپ کے اور صحابہ کرام کے درمیان خدا نے حجاب رکھے تھے. حجاب آپ دیکھ لیجئے، وہ تو اتنی محترم بات کہ ہماری کیا اوقات. مگر آپ خود دیکھیے کہ اگر آپ کسی کے مرید ہوں، کسی سے بیعت ہوں اور آپ اپنے پیر سے محبت کرتے ہوں اور پیر کا چہرہ آپ کا زیادہ ہی چمک رہا ہو تو آپ کا کہنا ہوتا ہے کہ ہماری تو نظر حضرت آپ کے چہرے پر ٹھہرتی ہی نہیں ہے. تو یہ پیر کا ایک عالم ہے، ایک اللہ کے ولی دوست کا یہ عالم ہے. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کرام بے انتہا محترم ہیں، بے انتہا، سب بے انتہا، ان کی تعریف کرنے کی ہماری حیثیت بھی نہیں. مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان مبارکہ ہے جنہیں رب نے کہا ہو اللہ کو اللہ کے بعد دیکھنے والے کون ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جس اولیاء نے بھی اللہ کو دیدار کیا ہے اپنی اپنی بساط کے حساب سے کیا ہے. اور ایسے بھی اولیاء اس کائنات میں موجود ہیں اور موجود تھے، اور یوں کہو وہ کہیں نہیں گئے. وہ اولیاء وہ آج بھی ایک خاص مقام پر ہیں جس نے بھی اللہ کو دیکھا اپنی بساط کے حساب سے دیکھا. لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اللہ بے انتہا خوش ہوا. اللہ تو اللہ ہے، خوش کیوں نہیں ہوگا.
لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیکھنا آپ کے رب کو بہت پسند آیا، آپ کا دیکھنا اپنے رب کو بے انتہا ہم کو پسند آیا، اس لیے کہ جتنا آپ کے رب نے چاہا اتنا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، نہ کم نہ زیادہ۔ اسی لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیں حکم ہے کہ نماز میں پلکوں کے کب جھپکاؤ، اسی وجہ سے کیونکہ ہم تو رب کے سامنے اس وقت بھی ہم حاضر ہوتے ہیں، یوں کہو کہ خدا خود ہی ہمارے سامنے ہوتا ہے، بس ہماری دل کی آنکھ نہیں کھلتی، اس لیے ہمیں اپنا رب نہیں دکھتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا بات ہوگی کہ اللہ نے اتنا پسند فرمایا، اللہ نے بھی اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کو اتنی بے انتہا اللہ سے محبت فرمائی کہ جس کا عالم سوائے رب کے کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ لیکن کیا ہی بات ہے کہ آج ہم کیا ہمارے اوپر جو یہ تاج برس رہے، ہمارے اوپر جس طریقے سے تمہیں میں دنیا کی ایک مثال دوں، کوئی انسان محترم ہو، کوئی اسپیچ دیتا ہو، کوئی بیان کرتا ہو، کوئی دنیا کا کوئی کام کرتا ہو، تم نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک خاص مخصوص اسٹیج پر ہوتا ہے تو وہ ایک لائٹ ہے جس کا تھرو اسی پر ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ فوکس کہہ لو کہ خاص فوکس اس انسان پہ ہوتا ہے کہ جو کوئی اسپیچ دے رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو، سارا ہجوم اسی کو دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت نہیں، یہ تو حقیقت ہی ہے۔ جس طرح وہاں تھرو کی روشنی کا نور، روشنی، مصنوعی روشنی جب اس انسان پہ ہے جو کہ کچھ کہہ رہا ہو یا کچھ جو کسی مجمع میں ہو یا کوئی بات کر رہا ہو، دین کی دنیا کی کہیں بھی ہو، تو اس پہ دنیا والے دنیا کی روشنی ڈالتے ہیں مصنوعی۔ تو اللہ کی ربوبیت کی قسم، اس وقت بھی اس سے کروڑوں درجے زیادہ ہم پر خدا کے نور کی تجلیات برس رہی ہیں، ہم سب پر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ہے اعزاز۔ اب رب نے وہی بات کہ رب نے کہا کہ اے بندو اپنے رب کے نام سے کام شروع کرو۔ اللہ کا تو ہر فرمان حق ہے، اللہ کا بھی فرمان حق ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارکہ سچ ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے جب کہا کہ اے بندے اپنے رب کا نام لے کر کام کو شروع کر، وہ کام بنے گا بھی، یقیناً سورے گا بھی۔ مگر آپ خود غور کیجئے کہ ہمارے ارد گرد ایسا بھی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں پھر بھی کام نہیں بنتا، ہم بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کام بہت سے بگڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق تعالی جل شانہ کی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کی بسم اللہ کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی نے اپنے اندر اوہام پرستیاں بھر رکھی ہیں۔ اوہام پرستیاں ایسے کہتے ہیں کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے بھی تو کچھ کہا ہے، وہ بھی تو کسی حد تک ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دنیا کی بات ہو یا دین کی ہو، اس میں گنجائش ہوتی ہے، اس بات میں گنجائش ضرور ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی فرمان مبارکہ میں گنجائش نہیں ہے۔ جو بات ہے وہی حق ہے، جو بات ہے وہی حق ہے۔ آپ بزرگان دین کا قول تو اپنے علم سے، اپنے ادب سے، احترام سے بدل سکتے ہو، مگر اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ کو نہیں بدل سکتا کوئی۔ بدلے گا تو پھر اسے آپ بدعتی کہہ لیں، یا پھر اسے آپ بدتمیز کہیں، یا کچھ بھی کہہ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہو، مگر یہ جو بات ہے کہ بسم اللہ پڑھی اور کام نہیں بنا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا نے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہم سے، نہیں، برکتیں تو ہوتی ہی ہیں۔ اگر وہ والی بات کہ اگر بسم اللہ پڑھنے کا اجر و ثواب جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں دکھنا شروع ہو جائے تو ساری زندگی انسان بسم اللہ ہی پڑھتا رہے، ساری زندگی بندہ بسم اللہ ہی دہراتا رہے کہ اسی سے میرا بیڑا پار ہے دین دنیا قبر اور آخرت میں،
لیکن پھر کام یوں نہیں سنورتے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر اوہام پرستیاں بھر رکھی. اوہام پرستی کسے کہتے ہیں؟ بڑی بے تکی بات ہے کہ آپ راستے میں ہوں، سفر میں ہوں، اور یوں کہہ لیں کہ آپ نے راستے میں سے بلی نے راستہ کاٹا، کالی بلی، تو آج کل لوگ کچھ اور ہی سمجھتے. اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا ہو تو دنیا کہتی ہے اب کوئی برائی ہوگی. میں کہتا ہوں ایک وقت پہ اگر مان لیا جائے کہ بلی کے گزرنے سے، اول ایسا ہے نہیں، مثالاً کہہ رہا ہوں کہ بلی کے گزرنے سے کام بگڑ سکتا ہے، تو کیا اللہ کے نام سے کام سنور نہیں سکتا؟ بلی گزر گئی تو اس کا اثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر ختم، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ایسا ممکن نہیں. مگر وہی بات کہ رب نے کہا کہ جیسا گمان رکھے گا ویسا پائے گا. اور پھر وہی بات کہ رب نے کہا جس راستے پر چلے گا وہی راستہ تیرے لیے ہم محترم کر دیں گے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو قرآن پیدا فرمایا انسان کے لیے، یہ ہے تو انسان کے لیے ہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی کے کان میں تم قرآن کی کوئی بھی آیت دہراتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک رب نہ چاہے. کیونکہ قادر قرآن نہیں، قادر تو رب ہے. اور رب کی ربوبیت کی قسم کہ جب رب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو قرآن کو سینے میں کب عطا کر دیتا ہے یہ اس بندے کو خود کو بھی خبر نہیں ہوتی. پھر بسم اللہ پڑھی اور پھر کام کے لیے گھر سے نکلے. کسی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہو تو پھر بوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو تھوک پھینکو. اور ہم بچپن میں ہم سے بھی یہ ہوا، ہمیں بھی خبر کچھ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ جب انسان کا یقین، توکل، امید، بھروسہ ہی رب پر نہ ہو تو پھر تو چونٹی بھی بیڑا پار، اور اس چونٹی بھی تمہیں الٹے سیدھے کام میں پھنسانے کے لیے کافی ہے. اور جب اگر یقین توکل اللہ پر ہو تو پھر پیغام الہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود ہی فرما دیتا ہے کہ اے فرشتوں اس سے کہہ دو کہ یہ ہمارا ہے. یہ اللہ خود ہی اپنے ملائکہ سے، یہ جو ملائکہ ہیں اس کائنات کے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے تو بندے ہیں. یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انسان کے لیے ہے. یہ فرشتے تم دیکھ لو انسان کے کندھوں پر بٹھائے رکھے ہیں. کس کی غلامی؟ تو یہ رب ہی کی کر رہے، رب کی غلامی کر رہے ہیں. کام کس کا ہو رہا؟ انسان کا. غلامی اللہ کی ہے، اور اللہ کا کوئی غلام بھی بن جائے تو اس پاک پروردگار کا حق ادا کر سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں. مگر پھر یہ فرشتے کیوں، یہ ملائکہ کیوں، یہ سارے جہان کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ حقیقت ایک یہ سن لو کہ جب انسان مر کر اپنے رب کی بارگاہ میں جائے گا تو سب سے پہلے تو حق تعالی جل شانہ اپنے تمام ملائکہ سے فرمائے گا کہ اے میرے ملائکہ، یہ میرے بندے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو وہ تم ہم سے بیان کرو. جب اس جہان کے سارے فرشتے بات بیان کریں گے تو ہماری اچھائیاں تو رب، ہماری اچھائیاں کا اعلان رب ضرور کرائے گا، ہماری برائیوں کو خدا خود ہی ہم سے بیان کرے گا، کیونکہ وہ تو ستار العیوب ہے. جب وہ کسی فرشتے کو بلا کر کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے بندے میری بارگاہ میں ہیں، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو رب تو پھر رب ہے، وہ ایسا حسین ہے کہ وہ اپنے ملائکہ سے بھی، ملائکہ کیا، وہ تو ملائکہوں سے بھی انسان کے اپنے بندوں کے عیب چھپاتے ہیں. پھر فرشتے جو ہوتے ہیں وہ صرف بات تعریفوں کی ہی بیان کرتے ہیں اپنے رب سے. ایک فرشتہ تعریف جب بیان کرتا ہے ایک انسان کی، جتنے بھی فرشتے خدا نے پیدا فرمائے وہ بھی کہتے ہیں کہ اے رب یہ جو فرشتہ تجھ سے کچھ کہہ رہا یہ سچ کہہ رہا. پھر یہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان، دیکھا تیرے رب نے کیسی تعریف تیری بیان فرمائی. اے انسان، دیکھا کیسا سارے جہان کو تیرے رب نے تیرا نگہبان بنایا. یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے. ہمارے ابا ہم سے ہمیشہ کہا کرتے تھے اپنے آپ کو پہچانو. کوئی غلطی ہوئی ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے ایک جملہ، اپنے آپ کو پہچان، اپنے آپ کو پہچان. یہی جملہ برسوں لگے سمجھنے میں، آج بھی سمجھ ہی رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگے بھی سمجھتے ہی رہیں گے. لیکن یہ ہے بات کہ اللہ کے بعد اگر سب سے حسین کوئی ہے تو وہ انسان ہے. انسان ہے. 1.25 لاکھ مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی 9,000 قسم کی نسلیں ہیں.
ایک انسان کیا ایک بچہ پیدا ہوا، اسی وقت جنات کے 9 بچے پیدا ہوئے، کتنی تعداد زیادہ ہوئی اللہ ہی جانے۔ پھر ایک جن کا یہ معاملہ ہے، فرشتے کتنے ہیں؟ تم جتنی دفعہ درود پڑھتے ہو 10,000 ہزار فرشتے تمہارے ارد گرد خدا بھیج دیتا ہے، درود سے پیدا ہو رہا ہے۔ پورے عالم میں کتنی ہوئے، کتنے خدا ہی کو تعداد معلوم، مگر اللہ نے فرمایا میں نے 1.25 لاکھ مخلوقات کو پیدا کیا، اور جب ساری مخلوقات کو ایک جگہ اکٹھا کیا، جب مجسمہ بنایا تو وہ بن گیا ایک انسان۔ پھر اپنی ذات سے میں نے ایک نور پیدا کیا جسے اللہ نے کہا نور انسانیت، پھر ہم نے وہ نور اس انسان کے اندر رکھا تو وہ بن گیا انسان۔ اب خود بتاؤ، فرشتے محترم تو ہیں، جن بھی محترم، ہر مخلوق حسین ہے رب کی، لیکن رب کی ربوبیت کی قسم سب سے حسین انسان ہے، سب سے حسین انسان ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ رب نے خود فرمایا کہ اے انسان تجھے میں نے اپنی وجہ پر پیدا فرمایا، اے انسان تجھے میں نے اپنی وجہ پر پیدا فرمایا، اور تجھ کو اللہ نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ اے انسان جو کچھ بھی تیرے رب نے پیدا کیا، حیوانات، نباتات، عرش فرش، لوح و قلم، کرسی، ستارے، چمک دمک، ہر چیز کو تیرے رب نے ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور تیرے رب نے اے انسان تجھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ کسی سے اتنی محبت کر رہا ہو تو وہ انسان کیا چیز ہوئی، وہ تو آفت ہوئی، وہ تو بلا ہوئی، وہ تو ایسی ہوئی کہ اس کے ناز نخرے تو بس قسم رب کی عرش ہی پر محفوظ رہے۔ پھر وہ بھی تو جانتا تھا رب کہ ایک عزازیل نے چند سال کی عبادت کے لیے ہم سے اعتراض کر بیٹھا، میں تو نہیں جھکوں گا، تو پھر یہ تو بندے ہیں انسان۔ پھر ہم کیسے ہوتے؟ ہم تو رعونیت غرور کے ماہر ہوتے، اس نے ہمارے اندر غلطی کرنے کا مادہ رکھ دیا، اور پھر ہمیں اچھائی کا علم دیا، برائی کا علم دیا، اور اس کا اختیار اس رب نے ہم کو عطا فرما دیا، اس سے ہم اچھائی برائی کرتے بھی ہیں۔ اور یہی وہ اختیار بھی ہے کہ جس کی میں بات ابھی شروع کر رہا تھا کہ بسم اللہ پڑھی کام نہیں ہوا، وہ اس لیے کہ بسم اللہ سے زیادہ یقین ہمارا اوہام پرستیوں پر ہے۔ گھر سے بھوکے نکلے تو بس اب سارا دن بھوکا ہی رہنا ہے، بھائی کھانا تمہارے سامنے ہے، کھاتے ہو نہ کھاتے ہو تمہارا اختیار، تمہاری مرضی۔ اس میں وہ بلی کے راستے کاٹنا، اور کہتے تو یہ ہے بعض تو یہ بھی بہت سے کہتے ہیں یہ ہندوؤں میں یہ چلتی ہے، یہ مسلمان اپنے رب پر یقین رکھنے والوں کا یہ کام نہیں، اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا یہ کام نہیں کہ وہ یہ کریں کہ وہ جمعدار کو دیکھ لیا ہو تو سارا دن بیکار۔ نہیں، جمعدار ہو یا کچھ بھی ہو، ہے تو رب کا بندہ، ہے تو اللہ کا بندہ، کیا معلوم رب کی رحمتوں کا تو ہمیں ہے ہی، ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ جب کسی پر مہربان ہو جائے تو بڑے سے بڑے بگاڑ کو بھی ایسا سنوارتا ہے کہ سارا جہان رش کرے۔ یہی ایک بات ہے کہ ایک دور کا ایک شہزادہ تھا غیر مسلم، تم سمجھو ایمان والا تھا تو رب نہیں، غیر مسلم، ایمان ہی نہیں، شراب کے نشے میں کسی نہر کے کنارے تھا۔ ایک اولیاء اللہ نے دیکھا، قریب گئے، اس کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، اس نہر سے پانی نکال کر چہرہ دھلایا، صاف کیا، ہوش میں آیا۔ شہزادہ کہتا ہے حضرت آپ تو اس دور کے امام وقت ہیں، آپ اور یہاں، اور آپ نے یہ سلوک میرے ساتھ پیش یہ کیا کہ میرا سر اپنی گود میں رکھا، مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور آپ اتنے نیک، اتنے اولیاء، اتنے بزرگ، اتنے اللہ کے حسین بندے، پاک صاف، مجھ جیسے ناپاک کو اپنی گود میں رکھا۔ وہ بات، وہ تو اولیاء تو پھر اولیاء، دل کے حسین شہزادے خدا کے صنم۔ جب وہ یہ بات کر ہی رہا تھا تو پیغام اللہ نے بھیجا اپنے بزرگ بندے کو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، یہ جو جس کا سر تمہاری گود میں ہے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اے رب ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس دور کا سب سے بڑا ولی ہے۔ وہ حیران کہ اے رب ایسا کیا دیکھ لیا، ایسا کیا ہے مجھ کو تو نہیں دکھا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے بندے تم ہمارے دوست ہو اور ہم تمہارے دوست ہیں، تم نے اس کا چہرہ دھلایا
اور ہم جو تمہارے دوست ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کا دل ہی دھو ڈالا. ابھی کلمہ پڑھا نہیں کہ خدا نے اس دور کا سب سے بڑا دوست بنا دیا اپنا. اللہ جس کو کہہ دے یہ میرا دوست ہے، کون آئے گا پھر اللہ کے اور اس کے بیچ میں؟ یہ جو آج ہے کہ دنیا میں یہ ہے بات کہ جو لوگوں نے آدھی حدیث مبارکہ پڑھی اور آدھی بات اپنے مطلب کی دنیا کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نکال رکھی کہ فرشتے اٹھا کے پھینک دیں گے جہنم میں. میں پوچھتا ہوں ان فرشتوں سے کہ تم ہوتے کون کسی کو جہنم میں پھینکنے والے؟ اس وقت تک جب تک رب نہ چاہے. ہاں رب چاہے کہہ دے بھائی جہنم جاؤ تو میں تو کہوں گا اللہ کسی فرشت کو نہ بھیجنا. اللہ جل شانہ اس حد تک مہربان ہے اپنے بندوں پر، اتنی محبت ہے اس کو اپنے بندوں سے کہ وہ بعض لوگوں کو آزمائے گا بھی روز محشر. وہ تو کیونکہ جس طرح تم اپنی اولاد سے محبت میں مذاق کرتے ہو ایسے ہی رب بھی تم سے مذاق کرتا ہے، ایسے ہی اللہ بھی تمہیں چھیڑتا ہے، ایسے ہی اللہ بھی تم پہ ناز فرماتا ہے، ایسے ہی رب بھی تم پر بڑا فخر فرماتا ہے. یہ تو انسان کو خبر نہیں ہوئی اس کے پیار کی. ایک انسان تھا، اس سے رب نے کہہ دیا جا جہنم، چلے جا رہے تھے سر جھکائے جا رہے تھے، اللہ بھی خاموش. اللہ نے کہا بھی ہم نہیں کچھ کہتے. جیسے ہی پہنچنے لگے قریب اللہ نے کہا داخل کہاں ہو رہا اندر؟ پلٹ کے کہتے ہیں آپ نے ہی تو کہا ہے رب کہ جہنم میں چلا جا. اللہ نے کہا واپس آ. واپس آئے. رب نے پوچھا کیوں جا رہا تھا جہنم؟ تو فرماتے کیا ہیں اپنے رب سے، اے رب میں نے کہا ساری زندگی تیرا کہا مانا نہیں، آج مان لوں. اللہ تو پھر رحمان ہے، وہ رب ہے مسکرا اٹھا اور اس نے کہا اے میرے بندے چل آج تو نے آج مانی روز محشر کے تو جا رہا تھا جہنم میں، اپنے رب کے کہنے سے جا. اس بات پہ بھی تیرے رب نے تجھ کو معاف فرما دی. وہ رب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بات بات پر اٹھائے اور جہنم میں دھکیل دے. میں نہیں مانتا. وہ رب تو ایسا ہے، کہتا ہے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، مگر اے بندو تم تھک جاؤ گے. ہم تمہارے رب تم سے پیار فرماتے فرماتے تھکنے والے نہیں ہیں. یہ ہے وہ ذات. یہ کون ہے ہم میں سے ایسا؟ یہ کون ہے؟ چاہے وہ علم رکھنے والا ہو، دل رکھنے والا ہو، عقل مند ہو، دلدار ہو یا کچھ بھی ہو، وہی آئے اور یہ بات بیان کرے کہ کیا وہ اپنی ماں کی محبت بیان کر سکتا ہے؟ ہم تو کھلے دم کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. ایک ماں کی محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. ایک ماں کی، حالانکہ ماں ہے، بشر ہے، اس کے اندر مٹی سب کچھ ہے. تو جس رب نے اپنی محبت سے منسوب کیا ہو ماں کی محبت کو، جو رب کہتا ہو میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے محبت فرماتا ہوں، اور یہ کہہ کر پھر خود کہتا ہو کہ اے بندے یہ جو محبت اظہار ہم نے تم سے کی یہ ایک درجہ ہے، 99 درجات ہم نے اپنی بارگاہ میں تمہارے لیے چھپائے رکھے ہیں. اس رب کی محبت ہم سے تم سے کیا ہوگی؟ جہنم تو ان کے لیے ہے جو کہ شرک کرتے اپنے رب کے نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کے برابر نعوذ باللہ. اللہ سب کو بچا کے رکھے شرک اور بدعت سے. مگر جس نے کہا میرا رب تنہا ہے، میرے رب جیسا کوئی نہیں، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شخص خدا کا بندہ ہے. وہ ہے اللہ کا بندہ. کیونکہ اللہ کے بارے میں گواہی دینا تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کا نام بھی تم اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک رب خود تمہاری زبان سے اپنا نام سننا پسند نہ فرمائے. تم اور ہم کیا اللہ 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 اپنے دم پر کر رہے؟ ممکن نہیں. کیسے؟ تم یوں کہو کہ ہم برائی اپنے دم پہ کرتے اور کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کبھی کہ اللہ نے گناہ کرایا. یہ کیسی عجیب سی بات ہو گئی کہ اللہ ہی گناہ کرائے، خود ہی معاف کرے، پھر تو بھائی کس بات کی توبہ کرے انسان؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو کہہ دو رب سے کہ اے رب میں تو ہوں گنہگار، جنت پھر بھی جاؤں گا. جو بھی کہنا ہے کہو رب سے. مگر حقیقت تو یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ انسان سے، جب انسان سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو انسان سے اس وقت اس کا ایمان وقتاً اپنی بارگاہ میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں میں سمیٹ لیتا ہے، چھینتا نہیں ہے. چھینی وہ چیز جاتی جو پھر کبھی دی نہیں جائے، لیکن یہاں تو وقتاً اپنے پاس حفاظت کرتا ہے رب. کیوں؟ وہ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے ہم اس سے اس کا ایمان لے لیتے ہیں
اور پھر جب وہ گناہ کر کے فارغ ہو جائے, وہ گناہ کر لے, اس کو ہم اس کا ایمان لوٹا دیتے ہیں. جب اس کا ایمان اس کے دل میں واپس پیدا ہو تو اس کو حیا ہوتی ہے, اور جب اس کو حیا ہوتی ہے تب ہم اس کی حیا پہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایسا مہربان رب, ایسی پاک ذات, ایسا حسین بیان کرنے والی ذات اللہ کی, وہ تمہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا خام خواہ؟ نہیں. یہ تو دنیا تو ہر کسی نے کہ تم سب, ہم سب بھی شامل ہیں. ہم نے جب بھی دین اسلام کو دیکھا تو دین اسلام کو ہم نے 4 اینک لگا کر دیکھا, گناہ ثواب, اجر ثواب, عذاب, اور بس یہاں تک جہنم اور جنت, بس اسی میں الجھے رہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے بلند, کئی درجے بلند ہے اللہ کی رضا. اگر اللہ راضی ہو تو جنت خود ہماری طالب ہوتی ہے. اللہ راضی ہو تو سارا جہان کہتا ہے کہ اللہ وہ ہستیاں جن سے تو راضی ہے ان کا دیدار بھی تو ہم کو عطا فرمانا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دیدار کو سارا جہان مانگتا ہے. وہ کہتا ہے کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو درود پڑھتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو درود پڑھتے ہیں. اللہ نے تو خوشخبریاں سنائی اپنے ہر ایک بندے کو. یہ بندہ ہی ہے جس سے انسان کا رحم جس کے دل میں سمجھ آ نہیں رہا. یہ اللہ ہی ہے جو کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, سلاتا بھی ہے, جگاتا بھی. ہم سو رہے ہیں, ہم مرے برابر ہیں. ہم سوتے ہیں, ہم مر چکے ہوتے ہیں. کون ہے جو روز نئی زندگی عطا کرتا ہے؟ رب. سو گئے, کتنا حسین ہے وہ. سلانے کے بعد ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے, ہمارے سامنے نہیں, ہمارے جاگتے جیتے نہیں. جب ہم سو جائیں پھر کہ یہ تو معاملہ میرے فرشتوں, میرا اور میرے بندوں کا ہے. وہ جا کر کہتے یہ گناہ یہ یوں کیا اس نے, اللہ یہ سب کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس لیے تمہیں نہیں بلایا ہم نے. یہ تو جو تم کام کر رہے تو ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہو کیا نہیں. ہم نے تو تمہیں یوں بلایا, جاؤ یہ لو اگلے دن کا رزق ان کے لیے لے جاؤ. کہہ دینا کہ خدا ان سے بے انتہا محبت فرماتا ہے. رب بہت حسین ہے, کیونکہ تمہیں ہزاروں تصدیق میں کراؤں گا جب تک زندہ ہوں. میرا تو یہی فیصلہ ہے رب سے, یا یوں کہو رب ہی نے یہ کام سونپ رکھا کہ بھائی پیار کی بات کر, محبت کی, اور یہی ہے جو وہ کر رہا وہی تو میں کر رہا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ بس ایک اسلام کا, ایک دین کا, اس مذہب کا اپنے رب سے احترام مانگو. کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمارے ابا کہتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم اچھا سوچ ہی لو. وہ کتنے اعلیٰ تھے وہ انسان جنہیں اللہ نے کہا جاؤ جہنم میں چلے جا رہے, فرمان مان لیا اپنے رب کا. کہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہے, بھائی بات تو حقیقت ہے, لیکن اگر رب ہی مہربان ہو جائے تو روزے محشر معاف نہیں کرے گا, کیونکہ روزے محشر اللہ کی محتاج ہے. کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے. ہر چیز رب کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو آج ہی معاف فرما دے, وہ چاہے تو اگر وہ عذاب دینا چاہے تو وہ آج ہی جہنم یہاں کھول دے. کیا مشکل ہے اس کو, کوئی وہ تھوڑی ہے اللہ کو کوئی پریشانی. مگر ایسا نہیں ہوا. ہوا کیسا؟ ہوا ایسا کہ بس پیار ہوا. اللہ سے تم اس وقت تک پیار نہیں کر سکتے میرے عزیزوں جب تک خدا خود ہی تم پر عاشق نہ ہو جائے. اور اللہ کے ساتھ تم اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک اللہ ہی تمہارے لیے اپنے عرش کو نہ سجائے. یہ جو تم درود پڑھتے ہو, رب کی ربوبیت کی قسم, اس نے پتہ ہے تمہیں کیا انعام دیا ہے؟ اس نے تمہیں اپنے پاس بٹھانے کے لیے پسند فرمایا روزے محشر اس کے بعد تک. کیا سمجھتے ہو میرے, میں کیا کہوں. تم نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہے, راستے سے کانٹا ہٹا دیا تو خدا کے محبوب ہو. اب یہ راستے سے کانٹا ہٹانے پر خدا کے محبوب ہیں تو ہم نے الہی تھامنے سے کیا ہوئے رب کے, ہم جلیس. اس کی رحمت کی چادر جو ہے وہ ہر لمحے ہماری ذاتوں پر ہے. تم وہ ہستیاں ہو درود پڑھنے والے, تو وہ ہستیاں ہیں جو کسی کو محبت سے دیکھ لیں تو خدا اس کو بھی درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ عالم ہے. یہ تو ہمیں ہر چیز بولنے کا اجازت نہیں, اس لیے ہماری بھی زبانیں ڈگمگاتی ہیں کہ کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. کیسی کیسی باتیں ہیں خدا کی, کتنی حسین ہیں. لیکن بات یہ ہے اپنے رب سے پیار کرو.
اللہ سے پیار کرو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، ان کی سنت مبارکہ کو اختیار کرو، ایک بھی معلوم ہو تو کرو، یہ کہہ کر کرو، بسم اللہ یوں بھی پڑھ لو کہ اللہ تیرا حکم ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، یقین جانو کوئی چیز تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گی، تمہارے کام بھی بنیں گے۔ اور وہی ہے کہ بھائی اگر دل میں اللہ پر یقین نہ ہو، دل میں اللہ پر توکل یا اس سے امید نہ ہو، پھر تو کام بگڑے گا، پھر تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی ہی باتیں حق لگیں گی، پھر تو ہمیں وہی بات لگے گی کہ جو ہمارے ابا دادا نے کہہ دی بس وہی انتہا، وہی ختم۔ نہیں، اللہ سے کس کا کیا تعلق ہے یہ تو اللہ جانے، اللہ سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کام سنوارنے والی ذات تو بس رب کی ہے، کام سنوارنے والی ذات تو رب کی ہے۔ یہ جو آج ہے دنیا میں اصول کہ ہر کوئی اپنے دل ہاتھوں میں لیے روئے پھر رہا ہے، بے وقوف ہے، بے وقوف ہے، مانو کیوں ہے بے وقوف پتہ ہے؟ اتنا تم جانتے ہو کسی نے کسی کی امید توڑ دی تو وہ گنہگار ہوگی، بس یہ تمہیں خبر ہے۔ ابے بھائی وہ تو چلو جو ہے وہ ہے، میں تو کہتا ہوں ٹھیک کیا تم نے کسی کی امید توڑ دی، اچھا کیا، تم ہی نے کسی سے امید کیوں لگائی اللہ کے سوا؟ یہ کام تھوڑی ہے کہ انسان کے آگے ہاتھ پھیلائے، نہیں، کام تو یہ ہے انسان کو کسی چیز کی طلب ہو، اے رب مجھ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو مجھ کو عطا فرما دے، اب رب کسی کو بھی بھیجے، یہ تھوڑی ہمارا کام ہے کہ اللہ کو یہ بتائیں کہ اللہ فلاں کو بھیج دیو، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے رب سے کہیں۔ اور جب دنیا دار جب اب دنیا کے ہو کے دنیا سے ہی دل لگائیں گے، دنیا کے ہو کے انسان سے ہی دل لگائیں گے تو پھر امید ٹوٹے گی، پھر دل ٹوٹے گا۔ یہ امید توڑنے والے کی غلطی نہیں، یہ تو امید لگانے والے کی غلطی ہے کہ وہ لگائی رب کے سوا کسی اور سے امید، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی تمہارے کام آ جائے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی، تم نے اللہ سے مانگی، وہ آ کے کسی نے تمہیں دے دیا، مال ہو، دولت ہو، کسی قسم کی کوئی اور جیسی بھی دنیا کی ضرورت ہو، تم اس کا شکر ضرور ادا کرو، اس ایک اخلاق کر، ایک محبت کہو، لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں اپنے رب سے کہو کہ اے اللہ تو نے میری اس درخواست کو قبول فرما، اس کے لیے تیرا بہت شکریہ، یہ کہو، کیونکہ توفیق رب کی ہے، ہدایت رب کی ہے، یہ اللہ ہے جو چنتا ہے کسی کو۔ وہ معصوم بچے کی کہانی، اس کا واقعہ تمہیں خبر نہیں؟ ایک بچے نے اپنے رب سے کہا اللہ چپل ٹوٹ گئی دوسری دلا، ایسے ہی کہا، کیونکہ وہ تو معصوم بچہ، کیا مانگ اس کی۔ اگلے دن ایک انسان نے دیکھا، ایک بندے نے اس کے پیروں میں دیکھا چپلیں ٹوٹی، دے دیا۔ یقین جان لو کہ حیا بھی رب کے حکم سے آتی ہے، ہر اچھی بات ہمارے تمہارے علم میں اللہ کے حکم سے ہے، ہمارا کمال کوئی نہیں، یہ اسی نے ہمیں ہماری نظروں میں عزت دار بنا دیا، اسی نے ہمیں ہماری نظروں میں اپنی آخرت میں، اپنے دین دنیا قبر میں ہر طرف ہمیں عزتیں دی، کس نے؟ اللہ نے۔ اب اس نے دیکھا کہ بچے کے پیر میں چپل نہیں، اس نے دے دی۔ بچے نے پوچھا تم اللہ ہو؟ وہ ہنس کے کہے کہاں تم، میں تو بندہ ہوں، اللہ تو اللہ ہے۔ تو پھر کہتا یقیناً تم اللہ کے ولی ہو۔ بچے نے کہا، انسان جو تھے، وہ جو شخص تھے، وہ جھوم نہیں اٹھے، وہ خوش نہیں ہوئے، وہ رو پڑے، انہوں نے جا کر رب سے کہا اے رب تیرا حسین انداز ہے کہ مجھ جیسے دنیا دار کو تو نے کسی کی مدد کے لیے چن لیا۔ یہ تھی حقیقت بات، ورنہ رب نہ چاہے، رب کی ربوبیت کی قسم کچھ کر کر دکھاؤ اچھا کام، یہ نہیں، قادر مطلق رب ہے، رب تم اسے مانو گے تو ہی کام سنورے گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور کی تم دل توڑو یا کچھ کرو، نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کہوں کہ میں نے اللہ سے کہا اللہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، اتنے یہ چاہیے، تم میں سے آگے کسی نے دے دیا، تو یہ تم پر بھی اللہ کا احسان ہوا، مجھ پر بھی اللہ کا احسان ہوا، میری درخواست کو رب نے قبول کیا اور میری درخواست کا جو بدل تھا وہ تم میں سے کسی کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیا۔ یہ درمیان میں کون ہے ہمارے تمہارے؟ حق تعالی جل شانہ، وہ ہے مدد کرنے والی ذات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص ملا، وہ بھوکا بیٹھا تھا، اللہ اس سے وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا صدیوں سے اور بھوک کے مارے بلک رہا ہوں،
وہ کہتے ہیں اچھا 10 منٹ ٹھہرو ابھی میں گیا اور آیا. اس کے لیے پھل لائے, کیا کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کے آیا کہیں سے, لا کے دیکھ, جب واپس آئے دیکھا اس کو, اس انسان کی تو موت آ چکی, شیر کھا گیا. اب اپنے رب سے فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, اے اللہ یہ تو بھوکے پیٹ مر گیا. کہ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اس نے تم سے کیوں کہا, اس نے تم سے کیوں کہا, ہم سے نہیں کہہ سکتا تھا. یہ ہم سے کہتا یہی پانی کا چشمہ جاری کرتے, یہی درخت اگاتے, انار کا پھل ہوتا اس کو کھلاتے, تم سے کیوں کہا. یہ ہوئی بات, اور یہ حقیقت بھی ہے میرے عزیزوں. اللہ ہے پہلے, اللہ سب سے پہلے, اللہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تمام انبیاء علیہ السلام, پھر صحابہ کرام, پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مبارک. یہ معاملات ہیں. لیکن پہلی ذات کون ہے؟ حق تعالی جل شانہ. یہ ہم اٹھائے ادھر ادھر کہتے پھرتے رہے, کبھی بھی کوئی کام نہیں ہونے کا اس وقت تک جب تک رب سے نہ کہا ہو. پہلے جب تک رب سے نہ کہو, چل بھائی تم جاؤ حج عمرے کرتے پھرو, رب کہے میں تو قبول نہیں کرتا, کیا فائدہ طواف کرنے. تم جا کر رب سے کہو میں تو حفظ کرنا چاہوں, اللہ کہے تیری نیت ہی ٹھیک نہیں, تو فائدہ کیسے, ایسے ہی بیٹھ جائے گا خدا کا کلام دل میں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ چاہے گا تو کام بنے گا. اسی لیے اللہ نے کہا جس نے اپنی عبادتوں پر بھروسہ کیا وہ ڈوب گیا, اور جس نے ہم پر گمان لگایا سمجھو ساری دنیا, دین, قبر, آخرت کی کامیابیاں ہم اس کے رب اس کو عطا فرما دیتے ہیں. قادر کون ہے؟ رب ہے. ہم کون ہیں؟ اس کے بندے ہیں. ہم تو اتنے ایسے ہو گئے, ہم تو ویسے بے حیا ہو گئے ہم انسان کے, ہم تو روتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ بے بس, میں کہتا ہوں شکر ادا کرو. یہ بہانہ ہے, یہ ایک بہانہ ہے اپنے رب سے تعلق کا. وہ کتنا حسین ہے, اس نے چھوڑا ہی نہیں کہیں ہمیں. اس نے کہا تم کھاؤ گے پیو گے تب بھی ہم تمہیں یاد رکھیں گے, اور ایسا ہم معمول بنا دیں گے تمہارے خاطر کہ تم ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھو. تم نوالا کھا رہو, بسم اللہ پڑھا, تم نے یقیناً تم نے اپنے رب کو یاد کیا. کھا چکے الحمدللہ کھا, یقیناً تم نے اللہ کا شکر ادا کیا. چلنے کے لیے نکلے, یاد کر کے اللہ کو پکارا, تو بھی تم نے اللہ کو یاد کیا. بے دہانی میں پکارا تو یوں سمجھو اللہ ہی نے تم کو یاد کیا. لیکن اس نے کیا کیا, اللہ جل شانہ نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا. ارد گرد ہر طرف رب ہے. اللہ ایک ہی ہے لیکن تم سب کے دلوں میں الگ الگ ہے. کیسے الگ الگ ہے؟ تمہارا گمان اس سے کوئی اور ہے, میرا گمان میرے رب سے کچھ اور ہے. جو میں چاہتا ہوں اس رب سے وہ تم نہیں, جو تم چاہتے ہو اس رب سے وہ میں نہیں. لیکن ہے رب ایک ہی, ہم اسی کی نگاہوں میں مہک رہے, چمک رہے, دمک رہے ہم سب. کیوں؟ کیونکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ میں موجود ہیں, اس لیے کچھ ہمارے چمک دمک کچھ اور ہے. ستارے بھی کیا چمک رہے ہوں گے درود پڑھنے والے کے دل کے سامنے. یہ عالم ہے, تم اس سے اندازہ لگا لو نا. ہر عبادت گزار کو عرش کا سایہ نصیب ہے. اور یہ درود کے کاٹ کے پیچھے ایک بات تحریر ہے کہ درود شریف کو اللہ نے عرش کے خاص کنگورے پر تحریر فرمایا. وہ خاص کنگورا وہیں بیٹھتے ہیں درود شریف پڑھنے والے, اس سے اوپر کوئی عرش ہی نہیں ہے. سب سے ٹاپ پر, سب سے بلندیوں پر. اب کیسے بیٹھ گئے اتنی بلندیوں پر, کیسے چلے گئے, پہنچ گئے؟ کیا کرائے تو کچھ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے رب کی ایک کتاب تحریر کرو. دو باتیں, ایک نام اللہ کی, ایک کتاب اپنے رب کے نام کی, ایک اپنے نام کی کرو. کوئی منع نہیں, میں کہہ رہا ہوں تم سے. ایک کتاب میں لکھتے جاؤ رحمان کی رحمتیں, اس کی محبت, اس کا درگزر, اس کا پیار فرمانا, جو کچھ جانتے ہو وہ کچھ لکھو. ایک ہی پنہ ہو لکھو, اور دوسری کتاب میں اپنے اعمال لکھو. یقیناً ہم لوگ تو وہ کتابوں کی کتابیں بھر جائیں ہمارے الٹے سیدھے کاموں سے. پھر جب اپنے ہی اعمالوں کی الٹے سیدھے کی کاموں کی ہم کتاب پڑھ چکیں گے, پھر ہم جب پڑھیں گے ہمارے رب نے ہمیں سب کچھ کے باوجود درود پڑھنا سکھا دیا, پھر ہم اس کے دیوانے بنیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ اے رب تو نے جو کہا وہ تو نے کر کے دکھایا, کہ ہم تھک گئے کرتے کرتے الٹے سیدھے کام, تو اپنا رحم فرماتے فرماتے نہیں تھکا. رب ہے وہ. یہ کیا تھے, یہ کون تھے, یہ جو تم ہر دفعہ بزرگان دین کو سنتے ہو, جتنے بھی تم نے سنے ہیں, وہ کیا؟ بہت سے تو ایسے تھے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے رب کے اولیاء,
لیکن بہت سے ان میں ایسے بھی تھے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کو ایک ادا بھا گئی۔ ایک وقت ایک شخص تھے حالت شراب میں، سفر میں تھے، ایک درخت سے انتظار کرنے بیٹھے، تھک گئے ہوں، کتاب دیکھی، اس میں لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھایا، اس کو مٹی صاف کی، پاک صاف، اس کو چوم کر اپنے سینے سے لگا کے درخت کی ٹہنی پر اونچائی پر رکھ کر چلے گئے، آگے کا انتقال۔ پڑے رہے 2-3 دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کہا، اے موسیٰ میرا ولی وہاں پڑا ہے، تم مجھ اس کی جاتے نہیں؟ جا کے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے، اے رب یہ تو شرابی ہے، کوئی تو پوچھتا نہیں، آپ کہہ رہے اپنا ولی، رب کہتا ہے وہ میں سب بتا دوں گا، تم ان کی نماز جنازہ کرو، کفن دفن۔ اس سے بڑی بات کیا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امام بن گئے اس کے ہیں؟ تمہیں ابھی تم خود بتاؤ، تم کسی پیر فقیر اولیاء سے محبت کرو، وہ تمہارے امام ہو، تم تو کہو یہی میرے لیے بھائی سعادت کی بات ہے نہیں ہے؟ تم اس پہ کہہ رہے ایک پیر، ایک فقیر، ایک اولیاء، ایک ولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے دوست، اس کے نبی، اس کے محبوب بندے، حسین، وہ کسی کے امام بن جائے تو وہ تو ہوا جنتی۔ جب امامت کرا دی، جنازہ پڑھا دیا، کفن دفن ہو گیا، رب سے فرماتے ہیں، رب کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے کہا کہ تھا تو دنیا دار، لیکن اس کی ایک ادا ہمیں پسند آ گئی، اور ہم نے اس ایک ادا پر اس کو اس دور کا سب سے بڑا ولی بنا لیا۔ وہ ادا یہ تھی کہ اس کو کتاب ملی، اس نے اس میں دیکھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ تحریر ہے۔ انہوں نے اس کو چوما، سینے سے لگایا اور چلے گئے۔ بس وہ معاملہ تھا، ایک نقطہ ہی کافی ہوتا ہے خدا کا چہیتا بنانے کے لیے۔ اور ایسا ہے وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے، میں اور تم ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ تم کیا جانتے ہو؟ تم خدا سے جا کے کہو، اے رب میں ہوں بدکار، میں ہوں خطا کار، 1000 بار کہتے رہو اس سے تنہائی میں، اور پھر یہ کہنا، اے رب میں ہوں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ رب کہے گا، کیا تو نے خوب بات کہی۔ یہ کہتا ہے، رب تمہیں خبر نہیں ہوگی، تم دنیا پڑی ہوئی، اجر و ثواب مل جائے، میری برکت کے معاملے سنور جائیں، میرے ساتھ نیکیاں، میں کہتا ہوں اللہ کچھ بھی نہ ملے، تو ملے۔ یہ ہے دل کی بات، یہ ہے حقیقت کی بات، یہی ہے۔ تمہیں کون ہے تمہارا خیر خواہ؟ رب اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر کر سکتے ہو بھروسہ؟ کسی کی نہیں، کوئی نہیں۔ تم کسی پیر پر بھی یہ بھروسہ کر بیٹھو گے یہ مجھے بچا لیں گے روز محشر، تو تم بھی پھنسے، وہ بھی پھنسے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ بس سفارش شفاعت چلے گی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وہ بھی کس کے؟ اللہ کے حکم سے۔ وہ نہ چاہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے اپنی طرف سے۔ یہ حقیقت ہے، تم نے سنی ہے حدیث کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اپنے رب کے حکم سے کہتا ہوں، اس کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کہتا۔ یہ آپ نے خود فرمایا۔ اب بتاؤ، اب تم ایک پیر پہ، ایک اولیاء پہ، ایک ولی پہ ہیں بہت محترم، میں نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ سے زیادہ حسین تو کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا تو کوئی نہیں ہے بھائی۔ یہ تو میرا میں کہتا ہوں اور یہ سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں۔ رب بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ سچا ہے۔ اور اللہ کے بعد سب سے حسین کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے خاطر جو کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے، وہ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، گھبرا سے جاتے ہیں، غم کی سی کیفیت۔ کیوں؟ رنگ کالا ہے، غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے، اس لیے تمہیں غم نہیں ہوتا وہاں دیکھ کر۔ وہاں تمہیں یہ دیکھ کر غم ہوتا ہے کہ یہی وہ خانہ کعبہ ہے جہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارکہ رکھ کر ہاتھ عرش الہی کی جانب پھیلا کر اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش مانگی۔ یہ ہے معاملہ۔ اس لیے وہ ان کے غم مبارکہ کی تاثیر آج تک موجود ہے، آج تک۔ اسی لیے جو جاتا ہے نا، جو دل کا پاک ہو، صاف ہو، وہ دیکھ کر وہ بے حال ہوتا ہے۔
اس لیے ورنہ رنگ کالا تو میں بھی پہنتا، تم بھی پہنتے، اس وقت ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. کیا ہے کالے رنگ میں؟ ایسا کچھ نہیں. لیکن پھر خانے کعبہ جا کر ڈر کیسا؟ وہ ڈر نہیں، وہ جو غم ہے، وہ جو ایک عجیب کیفیات ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ یہی ہے کہ وہی تو ہے خانے کعبہ جہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسوں کے لیے اپنے سینہ مبارک رکھا. اور آپ اس قدر روئے. ایک ہم رو دیں تو رب کہتا ہے میرے بندے تو رو رہا، تیری نگاہوں سے بہتا ہوا آنسو گراؤں جہنم پہ، تم ختم جہنم کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارکہ سے بہتے ہوئے آنسو کا عالم کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں بیان کر سکتے. ایک اوقات بھی کچھ نہیں. مگر کس کے خاطر؟ ہم جیسوں کے خاطر. ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری تو اوقات بھی کچھ نہیں. اوقات کی بھی ایک اوقات ہوتی ہے، ہماری وہ بھی نہیں ہے. یہ جو تم سمجھتے ہو تمہیں تمہاری نمازیں بچائیں گی، تمہیں کچھ بچائے گا؟ تمہاری بے خیالی ہے. یہ تم سمجھتے ہو لگا رہو میں عبادت کا دشمن تو نہیں، کیوں کہوں بھائی رب سے ہٹاؤں دور. مگر میں تو اتنا جان گیا ہوں کہ بس رب ہے، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہوا؟ کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہے؟ تم دیکھ لو. تم کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، مانا، لیکن ان کے بیٹے پہ چھری نہیں چل سکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی ڈوبی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ چھو نہ سکی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، ان کے معاملات کو اللہ نے خراب نہیں ہونے دیا، بچا لیا. آزمائش کہتے ہو تم؟ تھی آزمائش، تھی، منع نہیں ہے. مگر خود بتاؤ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا آزمائش تھی رب کی؟ بتاؤ. حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کا واقعہ تو تم جانتی ہو. کیا کہیں ہم؟ کیا وہ ہستیاں تھے؟ کتنی حسین ہستیاں تھے کہ انتہا کچھ نہیں. جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے موقع پر آپ کی شہادت ہوئی تو جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ وہ جو تھا بدبخت، اس نے جب چھری پھیری گردن میں مبارکہ پہ تو وہ چھری، وہ خنجر چل نہ سکا. کیوں نہ چل سکا جانتے ہو؟ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے اس کو نام لے کر کہ یہ تیرا جو خنجر ہے یہ میرا کچھ ایسے گردن کو بگاڑ نہیں سکتا. وہ گھبرا کے سوچا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ فرمایا تھا، یہ تیرا خنجر کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے خود فرمایا کہ تو مجھ کو سجدے میں کر دے اور میری گردن کاٹ. یہ اس سے ایسی آزمائش جو آج 1400 سال بعد بھی ہم جیسوں سے بیان نہیں کی جا رہی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم وہ ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تم نہیں ہیں. یہ جو آج دنیا میں ہو رہا، چاہے اللہ انہیں لکھ کے اٹھ آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم عاشق. کس بات کے عاشق؟ کوئی ہم تو اپنے آپ کو نوکر بھی کہنے کے قابل نہیں ہیں. ہمارا منہ کیا ہے؟ ہمارے دادا کہتے تھے ہمارے تھوبڑے ایسے نہیں کہ جنت میں گھس جائیں. یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکہ کی بات ہے کہ بس خدا ہمارے عیبوں کو نظر انداز کر دیتا ہے ان کی محبت میں. ہیں کیا حسین تھے حضرت امام حسین علیہ السلام. بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے 123 نکاح کیے، بعض کہتے ہیں 199. کیا تعداد رب جانے. جب ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے کہ بھائیو اب کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی بیٹی نہ دے، یہ نکاح کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. ایک شخص کھڑے ہوئے، کیا خوب بات کہی. انہوں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہ اگر میری 70,000 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں قربان کر دیتا. روز محشر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدھی تو کہتا تھا. یہ ہوتے ہیں عاشق.
یہ ہوتے ہیں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، تم سب نے سنا ہوگا ان کا نام، میں انہیں جانتا تو نہیں، لیکن ایک ان کی کیا بات تھی، انہوں نے ایک دن بہت اہتمام سے حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں تحفتاً محبتاً اجر و ثواب بھیجا۔ جب اجر و ثواب بھیجا، سو گئے تو رات میں انہیں دیدار مبارکہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام دونوں بھائیوں کا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اے شبلی، تم نے جو ہمیں ثواب یہ بھیجا پسند آیا، اب تم یہ سن لو ہم تمہارے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ کیا میرے بھائیوں، تم قابل نہیں ہیں، تم قابل نہیں ہیں، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں کوئی چیز تو فضل بھیج، ہمارے پاس اپنا ہے کیا جو ہم دیں؟ سب کچھ تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے کہ میں حیران ہوں لوگوں پر، یہ تڑپتے نہیں رب سے ملنے ہوں۔ ہم بھی ایسے ہی تھے، ادھر ادھر ہر چیز دیکھنا سب تھے۔ اس رب نے کیا کہا، دنیا جو بھی کہے تمہارے بارے میں تم اتنا رہو کہ ہم کیا کہتے ہیں تمہارے بارے۔ یہ اس ذات نے، خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے تمہاری ہماری آوازیں درود کے ساتھ پہنچتی ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نام مبارکہ ہم سے ادا ہو رہا ہے۔ ایک شرابی کو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ پا رہا۔ میں بھی ہنس پڑا، میں نے کہا اے رب تو کیا حسین ہے کہ یہ شراب کے نشے میں ہے تو نے اس سے اپنا نام تو ادا کرا دیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ادا کرایا۔ وہی دل کو دھچکا لگا، وہی دل ایک دم سے اپنے رب کو ملنے کو ترسنے لگا کہ کیا حسین ہیں وہ لوگ جن سے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادا کراتا ہے۔ اے لوگوں، اس نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے۔ تم جتنے بھی بیٹھے ہو، مرد عورت بچے، تم صرف یہ کہو کہ اے رب مرنے سے پہلے ذرا کچھ ایک ہمیں تجلی دکھا دے۔ حدیث میں ہے کہ درود پڑھنے والے تو اس وقت تک نہیں مرا کرتے جب تک جنت میں اپنا محل نہ تعمیر فرما۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ تم سمجھتے ہوگے کہ یہ دنیا کا یہ تو 25-26 سال کا لونڈا لپاڑا، اس کو کیا پتا ہوگا؟ جو ہمیں جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا، تو ہمیں ہمارے یار نے روک رکھا ہے، اور نہ تو اس کی احسان مندی ہو گئی ہے، تو اس کی کرم نوازی ہو گئی کہ وہ خودکشی حرام کی، ورنہ جس دن اس سے محبت ہوئی، دل لگایا جینے کو کیا مرنے کو دل کرنے لگا، اور جس دن مر کے جاؤ گے سب سے پہلے اللہ تمہارا استقبال کرے گا، اللہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تم دنیا سے اور ہو، تم دنیا کے ہو ہی نہیں، تم تو عرش کے ہو، تم تو عرش پہ بیٹھنے والے ہو، بشرط ہے کہ بس تم اس دنیا میں کثرت سے درود اور سلام پڑھو۔ اگر تمہاری زندگی میں درود شریف ہے، درود اور سلام ہے، تو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اور اگر تم درود نہیں پڑھتے، تم نمازوں میں لگے ہو، تم حج عمرے کی باتیں کرتے ہو، تم بڑی بڑی کمال کی بات کرتے ہو، اخلاق کی ہر کچھ کرتے ہو، تو قسم خدا کی تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، مجاہدات، ان کا سب کچھ ہم ان کے منہ پر دے کے ماریں گے اگر انہوں نے آپ کی خدمت میں درود اور سلام نہ بھیجا۔ تو وہ تو اس نے آخرت کی بات کی، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں۔ اور ایسا ہی ہے، تم جو سمجھتے ہو کہ تمہاری ایک کا میرے پاس مسئلہ آیا کہ وہ کہہ رہی ہیں، وہ قرآن پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی درود کے وسیلے سے نہ مانگو، تو اس سے نہ مانگو، اگر تیری دعا قبول ہی کس سے ہو رہی ہے بتا۔ اللہ نے کہا بنا درود کے دعا کرو گے آسمان زمین کے بیچ ٹھہرا کے رکھوں گا، قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور جہاں تم اللہ نے پھر محبت میں کہا کہ اے بندو، اگر تم دن میں 3000 مرتبہ درود اور سلام پڑھ لیتے ہو تو تمہارا رب تو تمہارے خیال کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ دعا تو بہت بات کی بات۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ درود ایک ایسی چیز ہے
کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں، ان کے حسین گھرانے مبارکہ کی خدمت میں اور ان کے صحابہ کرام کی خدمت میں بھی جاتا ہے اس درود کی برکت اور رحمتیں۔ اب تم مجھے بتاؤ، خود تمہارا روزہ جو ہے، تمہارے حج عمرے جو ہیں، جو بھی کچھ تم کرتے ہو، اس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فائدہ؟ کوئی ہے کہہ سکتا ہے تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ بڑے سے بڑے اولیاء کو لے کے آؤ، میں اس سے پوچھوں، نہیں کہہ سکتا۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ بھائی میں نے نماز ادا کی، میں نے پانی سنت سے پیا، میں نے سویا میں سنت سے، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی وجہ سے میں اپنے رب کا محبوب بن گیا۔ میری اداؤں سے، میرے عمل کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی نہیں۔ لیکن جو چیز اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے، درود شریف، اس سے کتنا ان کا فائدہ ہوگا؟ جب خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مقوم، اے بلال میرے دل کو قرار پہنچائیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فرماتے تھے اللہ کا نام سے آپ کے۔ اب اللہ کا جو اپنا عمل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اس سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ خود ہے تم میں زیادہ کوئی تم میں سے لگا سکتا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہو ویسے پڑھو، فرائض کی ادائیگی بھی کرو۔ میں خود یوں نہیں کہہ سکتا بھائی میری اپنی ادھر ادھر نماز نکلتی ہے، میں کیا کہوں، اور میرا کام بھی نہیں، لیکن درود کی کثرت کو دل سے لگا لو، دل کو درود کی کثرت سے لگا لو۔ تمہیں اگر اللہ ملا ہے تو یقین کر لو کہ تمہیں اللہ ہی سے درود ملا ہے، اور درود ملا اللہ سے، اور درود سے ملا تمہیں اللہ جل شان۔ درود پڑھنے والے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے محبوب ہوتے ہیں، دونوں کے محبوب ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سارا جہان جو ہے یہ رب کی بارگاہ ہے۔ یہ نہیں سمجھو مرنے کے بعد کے بارگاہ میں، آج بھی رحمان کی مٹھی میں، مریں گے تب بھی، قبر میں ہوں گے تب بھی، اور مر کے زندہ ہوں گے تب بھی رحمان ہی کی مٹھی میں۔ یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں تم ایک موتی لا کے رکھ دو میرے، یہ جو موتی ہے یہ ہے پوری کائنات، ایک نقطہ اللہ کے ہاتھ کے سامنے۔ اللہ کا تو اللہ ہے، وہ تو بھائی رب ہے۔ اب یہ سارا جہان اس کی بارگاہ، اللہ ہی کی بارگاہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز نہیں جا سکتی، کچھ بھی نہیں۔ تو تم لیکن ایک چیز جو رب ہی چاہ رہا، وہ کیا ہے؟ وہ درود ہے۔ کیا ہے تمہارے اس میں کون سی محنت ہے درود پڑھنے میں؟ چلتے بیٹھتے بڑھتے بندہ بڑھتا رہے، کتنا بھی پڑھنا ہو پڑھے۔ کیوں پڑھے؟ یہ تو اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ اور اگر تم مانتے ہو نا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ سارے کمالات ہمارے اوپر خدا کی تجلیات برس رہی ہیں، تو کثرت سے درود پڑھو۔ اور اگر اس بات کو تم نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی نہیں مانتا ہو تو اپنا رب اور اپنا خدا رسول کوئی اور ڈھونڈے۔ اگر کوئی ایسا نہیں مانتا، یہ قانون ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہی حقیقت بھی ہے۔ آج جس در پر تم بیٹھے ہو میرے عزیزوں، تم کیا سمجھ رہے ہو اس در کو؟ یہ کوئی ہمارا گھر ہے اس لیے ہم تعریف نہیں، ہمارے ابا کی ہے اس لیے نہیں، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارکہ پہ کی گئی، تعمیر کی گئی خانقاہ ہے، انہی کی خانقاہ ہے، انہی کی خانقاہ میں بیٹھے ہو۔ جب میرے اب جانتے ہو پوری راز کی بات، جب ہمارے ابا خانہ کعبہ میں تھے، وہ تو انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ تو تم سے یوں، وہ تو انہیں حکم نہیں تھا، لیکن بھائی مجھے تو منع نہیں ہے اپنے باپ کی تعریف کرنا، تو کھل کر کے کروں گا۔ جب تھے تو سو گئے کسی جگہ، ایک شخص نے ان کے پیر پر لاٹھی ماری اور ان سے کہا اے میاں یہاں سونا بے ادبی ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا سامنے کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہو ایک شبیہ کے ہیں، ایک ہی شبیہ کے۔ کہاں لے گئے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں اندر۔ وہاں حکم مبارکہ ہوا کہ مفہوم کہ اے تم نے اللہ کا کام تو بہت کر لیا، اب تم جاؤ پاکستان اور تم ہمارا کام کرو۔ پھر یہ خان کا تعمیر کی گئی، پھر یہ ہوئی۔ اب تم اپنے رب کا یہ رہن مانو
اب تم اپنے رب کی اس بات پہ مٹھائیاں بانٹو، خود کھاؤ، خود عیش کرو، خود جھومو، اپنے رب کی محبت میں اس کو یاد کرو، شکرانے ادا کرو کہ اللہ ایسا در جس میں آ کے تیرے عرش سے ملاقات ہو، تجھ سے ملاقات ہو جائے، یہ تو نے دنیا میں قائم رکھا کس کے خاطر؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی خاطر۔ کتنا مہربان ہوا وہ رب، کتنا رحمان ہوا۔ ہم تو ایک بات کہتے ہیں، جو اس خانقاہ میں نیک نیتی سے آئے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ سن لو، یہ تم سن لو، یہ میری خانقاہ میں مجھے ہجوم جمع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے اس چیزوں کی وہ نہیں ہو کہ خوب ہجوم بیٹھا ہو اور بڑی بڑی بات، ان سب میں تو میں پڑھتا نہیں، مگر میرے رب کی ربوبیت کی قسم جو دل میں ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ دل میں کیا ہے کہ جس کی نیت اس خانقاہ میں آنے کی صاف ستھری ہوگی، پاک صاف ہوگی، وہ اس نیت سے آئے گا کہ بھائی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ میں جا رہا ہوں، ان کی خدمت میں درود اور سلام بھیجنے جا رہا ہوں۔ جس کے تن میں، دل میں، اندر یہ نیت ہوگی وہ جہنمی نہیں، وہ تو جنت کا شہزادہ ہے۔ تو جنت کا جس میں ہوتی ہے نا ایسی نیتیں صاف، اسی کو توفیق ہوتی ہے، اسی کو توفیق ہوتی ہے، ایسے نہیں۔ پھر بھی تم اپنے اندر تلاش کرو، میں بھی تم بھی، کہ اللہ ہماری جو بے ادبیاں ہیں، ہماری جو غلطیاں خطائیں ہیں، وہ تو اپنے رحم کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ سے یہ کہو گے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا کبھی بھی کہ وہ تم کہہ رہے ہو تو میں کہہ رہا ہوں توبہ کی بات، توبہ تو خود ایک عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تجھے یہ خیال ہی ہے کہ ہم تیری بخشش کریں تبھی ہم تجھے معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں رب سے، ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں کہ اللہ یہ کیا تھا، وہ اللہ کہتا ہے تو کیا ہمیں بتا رہا، ہم تو سب جانتے ہیں، تجھے تجھ سے بہتر جاننے والے ہم تیرے رب ہیں۔ لیکن کیسی پیار کی بات ہے اللہ کی، اللہ پیار کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ قسم رب کی ربوبیت کی ہمارے جیسے کروڑوں بھی اور پیدا کرا دے اللہ پاک، تب بھی اس کی محبت کا ایک نقطہ بھی ہم بیان نہ کر سکیں۔ یہ حقیقت ہے۔ بس تم درود کی کثرت کرو، تم نماز کی پابندی کرنی ہے، میں تو نہیں کہوں گا کرو، لیکن کرنی ہے، میرا کام نہیں، اور میرے کہنے سے پڑھو گے تو وہ اللہ کی نماز نہیں، وہ تو میری ہو گئی، مجھے ہی دے جانا بعد میں، اپنے رب کے خاطر، اس لیے کہ اللہ نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ ایک تو تیرا حکم ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، نگاہ مبارکہ کی ٹھنڈک مبارکہ ہے، اس لیے پڑھتا ہوں۔ اے اللہ اس نماز میں میرے اندر اپنا دیدار کی طلب پیدا فرما دے، عطا کر دے گا۔ یہ جو دنیا آج کہہ رہی ہے کہ میرا دل نماز میں نہیں لگتا، یہ نہیں ہے، تو دل کے لیے نماز پڑھتے ہو، دل کے لیے پڑھتے ہو، دل میں رہنے والے کے لیے پڑھتے ہو، قبول کرے نہ کرے یہ مالک کی مرضی ہے، تم اس کے خاطر کچھ کر رہے ہو، رب کے وہ قبول کرے نہ کرے یہ اللہ کی مرضی۔ لیکن درود ایک ایسی چیز ہے زبان سے جب نکلتا ہے اللہم، تبھی درود شریف قبول ہو جاتا ہے، اسی وقت۔ ابھی جملہ کہا ہی نہیں، ابھی تو پوری بات نہیں کہی، اللہم کہا، خدا کی تمام صفاتی نور کے سمندر سے تم نے غوطے لگائے، تم باہر آ گئے، پاک صاف شفاف، انگ انگ چمک اٹھا۔ پھر تم نے اگلا جملہ کہا، تم نے نور نبوت کے سمندر کے غوطے لگائے۔ جب تم نے آخری جملہ کہا وسلم تک تم پہنچے، تم نے خدا کی ولایت، اس کی دوستی یاری کو اپنے دل میں بٹھا لیا، اللہ کے دوست ہو۔ یہ ہے عالم، اور تمہیں پتہ نہیں ہے، تم بس میرا یہ کہنا ہے کہ اپنے رب سے کہا کرو اے رب جب تک زندہ ہے بے حساب درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جیسے ہی مرنے کا موقع ہمارے نصیبوں میں تو بھیجے اس وقت بھی ہمیں خوشی ہو مرنے کی، ہمیں طلب ہو مرنے کی۔ یہ نہیں ہے، ایک حدیث میں ہے اللہ سے کسی بات پہ مایوس ہو کر، مفہوم بیان کرو، کسی بات سے مایوس ہو کر اللہ سے تم موت نہ مانگو، مایوس ہو کر۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر رب سے محبت ہو جائے تو پھر اس سے موت ہی حسین۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کے لیے سب سے حسین تحفہ موت ہے، تو تم تو مومنوں میں سے بھی مومن ہو، درود پڑھنے والے، تم بھی کہا کرو اس سے رب سے، اور جب تک زندہ ہو عزت مانگو، دولت مانگو، شہرت مانگو، جو تمہیں پسند ہو چیز وہ مانگو، ہر چیز، عیش عشرت شہرت سب کچھ مانگو، مگر اپنے رب کا شکر بھی ادا کرو، اور درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو جب بھی تم۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھو جب تم سب کو اللہ نے یہ توفیق دے دی درود پڑھنے کی، تو تمہیں یہ اختیار بھی دے رکھا اللہ نے کہ تم کسی اور کو بتاؤ۔ اور وہی بات کہ سب سے حسین صدقہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے تو کسی سے اچھی بات ہی کر دو۔ درود کی بات کہنے سے اچھی اور کون سی بات ہو؟
ہے؟ تم کسی کو یہ بتاؤ کہ بھائی یہ درود شریف ہے، یہ پڑھ لو، اور اس کو تم دو تین باتیں اور بھی کہنا چاہو اپنی طرف کہ تمہارے کام بھی بنے، یقیناً بنیں گے، جھوٹ تھوڑی ہے سر، دین دنیا قبر آخرت سب سمجھ جائے گی۔ اتنی دفعہ 100 کی تعداد بتا دو، بعد میں کبھی ملے کچھ سال بعد کچھ ٹائم بعد پھر اس کو 313 کی بتا دو، بتاؤ ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو اور تم اگر اس کے اخلاق میں اس سے اچھے ہو، یا تمہارے دل میں کسی کی بھی محبت ہو، تو تم کیوں نہیں چاہو گے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ آخرت کے عیش آرام میں ہو، وہ بھی رب کے حسین رحمان رب کے رحمتوں میں ہو، محبتوں میں۔ تو درود کا بتاؤ سب کو۔ باقی یہ جو تم دنیا آج کل یہ کر رہی، ڈنڈا اٹھائے نماز نہیں پڑھی، نماز تو تو پوچھے گا، یہ سب کے چکروں میں کبھی مت پڑھنا۔ تم نہیں ہوتے، ہم نہیں ہوتے کسی کی عبادت کا پوچھنے والے کہ کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں۔ اگر میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں درود کی بات کہوں اور یہی تمہیں کہوں اللہ کے حکم سے کہ تم دوسروں تک درود کی بات کو پہنچاؤ، کیوں نہیں؟ خدا کا کارکن بننے میں کیا شرم، بن جاؤ اللہ کی فوج میں شامل، اور ہو بھی بس شروعات کرو رب کے نام لے کر، انشاءاللہ اللہ پاک دیکھو کیسے کام بناتا ہے، دین کے بھی صبریں، دنیا کے بھی صبریں گے، بے ادبیاں بھی ختم ہوں گی، ادب کے تقاضے بھی دل میں پیدا ہوں گے، محبت کی بات بھی دل میں پیدا ہوگی، دل بھی چمکے گا، سارے حسین معاملات درود پڑھنے کے بعد تمہارے اللہ کی بارگاہ سے تم تک پہنچیں گے۔ پوری تجوریاں خالی کر دی جاتی ہیں خدا کی طرف سے درود پڑھنے والوں پر۔ ایسی نگاہ کرم ہوتی ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے تو وہ درود ہی نہ پڑھ پائے، اتنا علم ہے درود پڑھنے والے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ بھئی اس سے ہی اندازہ لگا لو نا، کہیں نہیں نہ پہلے پہ بٹھایا آسمان پہ، نہ دوسرے پہ، کہا سیدھا آجا عرش الہی پر اپنے رب کے پاس، یہ مقام ہے، اور وہاں تو جانا ہمارے لیے ناممکن۔ اس نے ہی کہہ دیا کہ جہاں تو ہے وہیں ہم ہیں، اور تیرا دل اپنے رب کا عرش ہے، یہ جو دل ہمارے سینوں میں ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ بس درود کی کثرت کرو، حق تعالی جل شانہ سے کہو کہ اے رب تو ہم سب کو ادب عطا فرما دے، ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یہ دعائیں مانگو، وہ مانگا کرو اللہ سے جو اللہ کو بھی دینے میں بہت خوشی حاصل ہو۔ سب دے گا وہ تمہیں، ہر چیز، بس شرط ایک ہے درود پڑھنے میں کبھی ناغہ نہ ہو۔ اور بعض لوگ ایسا اگر کرتے ہوں کہ درود پڑھنا، کسی نے کوئی سوال پوچھا فوراً جواب دیا، یہ نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ یہ درود کی جو میں کیا کہوں اس کو، کہ درود شریف کی ایک بھائی اشارتاً کہہ دو کہ کوئی مجھ سے بات نہ کرو۔ بھائی جس کام میں لگے ہو وہ پہلے مکمل کر لو، اس کے بعد دعا کر کے جو کسی کا کوئی کام ہو اس کو جواب دے دو، اور کوئی دوسرا کچھ زیادہ ہی بے صبرہ ہو تو تم اس کو اشارتاً کہہ دو۔ لیکن یہ بے ادبی نہ کرو کہ درود شریف پڑھتے کسی نے کچھ پوچھا اس کو تم نے جواب بھی دینے لگ گئے پھر دوبارہ۔ اور اگر ایسا ہو کوئی مجبوری ہو تو جب درود شریف چھوڑ کر اس کو جواب دے کر دوبارہ درود پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھو۔ یہ قرآن کے بھی آداب میں ہے، اور اگر قرآن کے آداب میں ہے تو یہ بسم اللہ بھی ایک ہمیں پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، اور اول تو ایسا موقع آنے ہی نہ دو، اس وقت پڑھو درود۔ تسبیح جب ہاتھ میں ہو، تسبیح والا درود جب پڑھو، یا کاؤنٹر والا جو تعداد کا ہو، وہ تب جب پھر کچھ کرنے کو کام نہ ہو، تاکہ اطمینان سے تم اور تمہارا رب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، اور کوئی سوال اس میں پوچھے تو اس کو اشارتاً روکو، یا پھر جواب دیتے ہو تو پھر بسم اللہ پڑھ کر حق تعالی جل شانہ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل بے انتہا خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔
بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ آواز بلند ضرور پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو ختم پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے اس درود شریف کی برکتیں آپ ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کی سانس رکیں اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو اپنے رحم اور کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان سب کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام مسلمان امتی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں میں اپنا نور اور اپنی رحمت عظیم عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام مسلمان امتی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے درجات کو تو بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو اپنے رحم کرم اور فضل سے اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو اپنے رحم کرم اور فضل سے اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے حکم سے ہم سب کی سانس رکے ہمیں کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا آپ ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکہ میں ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضرور تھا مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. صل على محمد وعلى آله وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.